بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ آئیے سنتے ہیں آج کی سچی خوفناک کہانی۔ دروازے کی چوکھٹ سے سر ٹکائے ہوئے کلثوم بہت دیر سے گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی سفید پوٹلی دھری تھی۔ کلثوم کے ارد گرد محلے کی عورتوں، مردوں اور بچوں کا جمگٹھا تھا۔ اس ہجوم میں گاؤں کی پولیس چوکی کا نگراں اور 2 عدد مسلح سپاہی بھی نظر آ رہے تھے۔ مجمع میں شامل تقریباً تمام لوگ غمزدہ چہروں کے ساتھ خاموش کھڑے تھے۔ کچھ افراد آپس میں سرگوشیاں بھی کر رہے تھے، جس کی بنا پر فضا میں مکھیوں جیسی بھنبھناہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ یکایک ایک بوڑھی سی عورت نے کلثوم کلثوم کہتے ہوئے اسے جھنجھوڑا تو وہ ایک جھجری لیتے ہوئے عالم ہوش میں آئی۔ پھر اس کے حلق سے دلدوز چیخیں بلند ہوئیں۔ اس نے دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے سامنے رکھی ہوئی پوٹلی کو اٹھایا۔ وہ کبھی اسے اپنی آنکھوں سے ملتی، کبھی سینے سے لگاتی اور کبھی بری طرح چومنے لگتی۔ کلثوم کی یہ حالت دیکھ کر زیادہ تر عورتیں تو اس کے ساتھ آنسو بہانے لگیں، جبکہ کچھ مردوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بوڑھے چوکی انچارج کانسٹیبل خزام نے جب کلثوم کو تسلی دینے کے لیے اس کے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرا تو اس کے لمس سے کلثوم کے جذبات مزید بھڑک اٹھے۔ اس نے شدت غم سے مغلوب ہو کر ایک بھیانک چیخ ماری، جسے سن کر کئی لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے ساتھ ہی کلثوم تیورا کر زمین پر گری اور دنیا معافیہ سے بے خبر ہو گئی۔ سندھ کے ضلع سکھر کی تحصیل پنو آکھل کی رہائشی کلثوم ایک ہاری کی بیٹی تھی۔ وہ صرف 15 سال کی تھی جب اس کی شادی بلدیہ کے ایک نوجوان سے ہو گئی، جو خود 19-20 سال کا نوجوان تھا۔ 16 سال کی عمر میں کلثوم ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ تاہم کم سنی، ناتجربہ کاری اور گاؤں کی دایا کے بے نیازانہ رویے کے سبب زچگی کے دوران کلثوم کے اندرونی جسمانی اعضاء میں کچھ ایسی پیچیدگیاں پیدا ہوئیں کہ وہ آئندہ کے لیے ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی۔ اب اس کا بیٹا فیاض احمد تقریباً 8 سال کا ہو گیا تھا، جو اپنی ماں کی آرزوؤں اور امیدوں کا مرکز تھا، باپ کے لیے امیدوں کا سہارا تھا۔ فیض احمد کی پیدائش پر ایک بزرگ نے کلثوم کو ایک آہنی کڑا دے کر کہا تھا کہ اسے فیض کو ہر وقت پہنائے رکھے، کیونکہ انہوں نے اس بار اس پر کئی مرتبہ سورہ یاسین کا ورد کر کے دم کیا ہے۔ وہ کڑا ہر دم فیضو کے داہنے ہاتھ میں پڑا رہتا۔ کلثوم اپنی آنکھ کے تارے کو اس قدر ٹوٹ کر چاہتی کہ کبھی کبھار اس کی خاطر فیض محمد سے اس کی پیاری سی جھڑپ بھی ہو جاتی۔ خمیسو بھی اپنے بیٹے اور اس کی اکلوتی اولاد سے والہانہ پیار کرتا، مگر بعض اوقات وہ بظاہر جذبہ رقابت سے مغلوب ہو کر کلثوم سے کہہ دیتا، بھاگ بری، مجھے تو لگتا ہے کہ فیض محمد ہی تیرا اصلی مرد ہے۔ کلثوم اس کی بات سن کر، اسے دیکھ کر منہ چڑھاتی اور پھر فخریہ انداز میں اپنے بیٹے کو کھینچ کر سینے سے لگا لیتی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا شوہر بھی ہنس پڑتا۔ کلثوم اپنے بیٹے کی محبت میں اس قدر سرشار تھی کہ شوہر تو کجا، اس حوالے سے اپنے ماں باپ کو بھی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ وہ فیض احمد کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی۔ اپنے مائکے بھی بہت کم جایا کرتی تھی، حالانکہ اس کے والدین کا گاؤں اس کی گوٹ سے صرف 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ گاؤں دیہات والے تو اتنا سفر پیدل طے کر لیا کرتے تھے۔ جب شام خمیسو گھر آتا تو کچھ اداسی اس کے چہرے سے ٹپکتی۔ اس وقت کلثوم اپنے لال کو ہاتھ سے کھانا کھلا رہی ہوتی۔ ایک دن کلثوم نے اپنے شوہر کو چپ چاپ اور گمسم سا پایا تو وہ یکدم فکر مند ہو گئی۔ اس نے خمیسو سے اس کی اداسی کا سبب دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ اس کا تبادلہ دور ایک ضلع میں کر دیا گیا ہے۔ اتنی دور جانے پر وہ تیار نہیں، اس لیے اس نے سرکاری ملازمت ترک کر کے اپنے گاؤں میں کوئی کام دھندا شروع کرنے کے بارے میں سوچ رکھا ہے۔ کلثوم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ سرکاری نوکری تو قسمت والوں کو ہی ملتی ہے، اس لیے وہ نوکری نہ چھوڑے اور ضلع میں چلا جائے۔ اگر وہاں رہائش کا بندوبست ہوا تو کلثوم اور فیضو بھی وہاں آ جائیں گے۔ کلثوم کے سمجھانے بجھانے پر خمیسو مان گیا اور 2-1 دن بعد اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے نئے ضلع میں روانہ ہو گیا۔ خمیسو کی مہیر روانگی کے اگلے روز شام کے وقت کلثوم فیض احمد کے ساتھ چپ چاپ
گھر کے صحن میں بیٹھی خمیسو کو یاد کر رہی تھی تو کسی گداگر کی صدا نے اس کی توجہ اپنی جانب کر لی۔ وہ اسے کچھ دینے کے لیے باہر نکلی۔ فیضو بھی اس کے ساتھ ہی چلا آیا۔ وہ فقیر کسی عام گداگر سے یکسر مختلف تھا۔ 70-80 سال کی عمر والے اس ضعیف العمر کی صورت بڑی نورانی تھی۔ وہ صاف ستھرا لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس نے کلثوم کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے خیرات نہ لی۔ کلثوم نے جب خیرات نہ لینے کا سبب دریافت کیا تو اس نے وجہ بتانے سے گریز کیا، پھر اپنے دستی تھیلے سے نیلے رنگ کے موتیوں کا ایک ہار نکال کر کلثوم کو دیا اور اسے تاکید کی کہ وہ یہ ہار ہر وقت فیضو کے گلے میں ڈالے رکھے، حتیٰ کہ اسے نہلاتے وقت بھی یہ ہار نہ اتارا جائے۔ فقیر کے بقول کسی بھی وقت بلکہ مستقل قریب میں ہی فیضو کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک درویش کا عطیہ ہے جو بفضل اللہ تعالیٰ انسانی جان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ بزرگ کی باتیں سن کر کلثوم کانپ اٹھی۔ اس نے فوراً یہ ہار فیضو کے گلے میں ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب وہ فیضو کی کچھ زیادہ ہی حفاظت کرنے لگی، یہاں تک کہ اسے سرکاری اسکول جانے سے بھی روک دیا۔ فیضو مدرسے سے تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر کلثوم پر ایک انجانہ سا خوف مسلط ہوا۔ اس نے شدید گرمی کے باوجود بھی رات کو کھلے صحن میں سونا ترک کر دیا۔ وہ گھر کے اکلوتے کمرے میں شب بسری کرتی۔ بجلی نہ ہونے کے سبب ساری رات فیضو کو پنکھا جھلتے جھلتے خود نامعلوم کس وقت نیند کی وادیوں میں چلی جاتی۔ ایک ہفتے بعد کلثوم کو خمیسو کا خط موصول ہوا جس میں یہ خوشخبری تھی کہ اسے وہاں پر رہائشی جگہ مل گئی ہے۔ خمیسو نے لکھا تھا کہ یہ بڑی اچھی جگہ ہے، یہاں محکمہ انہار کے ریسٹ ہاؤس میں ایک سرونٹ کوارٹر اسے بھی مل گیا ہے جس میں برقی پنکھا بھی نصب ہے۔ اب وہ مزید منجھی بسترے کا انتظام کر کے کلثوم اور فیضو کو بھی اپنے پاس بلا لے گا۔ شوہر کے پاس جانے کی خوشی میں کلثوم نے گھر میں نیاز دلانے کے لیے مٹھائی اور اگربتیاں منگوانے کے لیے پہلی بار فیضو کو تنہا بازار جانے کو کہا۔ فیضو کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ بہت جلد اپنے بابا کے پاس چلا جائے گا تو خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ ماں سے پیسے لے کر شیرینی اور اگربتیاں خریدنے کے لیے گاؤں کے چھوٹے سے بازار کی طرف دوڑ گیا۔ کلثوم نے فیضو سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ نیاز دینے کے لیے گھر کے قریب واقع چھوٹی سی مسجد کے پیش امام سے یہ بھی کہتا چلا جائے۔ امام صاحب تو کلثوم کا پیغام سن کر چند منٹ میں ہی ان کے گھر پہنچ گئے، مگر اس وقت فیضو متعلقہ اشیاء لے کر واپس نہیں آیا تھا، جبکہ اس کے گھر اور بازار کے درمیان 2 فرلانگ سے زائد کا فاصلہ نہیں تھا اور اسے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کے اندر پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر اب تو آدھے گھنٹے سے زائد کا وقت بھی گزر چکا تھا۔ ادھر مولوی صاحب بھی پہلو بدل رہے تھے کہ مغرب کا وقت بالکل قریب تھا، انہیں نماز کی امامت بھی کروانی تھی۔ بالآخر وہ کلثوم سے بعد میں آنے کا کہہ کر رخصت ہو گئے۔ اب کلثوم گھر میں تنہا تھی۔ ادھر ادھر مغرب کی اذان بلند ہوئی تو وہ دعائیں کرنے لگی کہ فیضو خیریت سے لوٹ آئے۔ اذان ختم ہوئی تو کلثوم کی بے تابی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ فیضو کی تلاش میں گھر سے نکل پڑی۔ وہ سب سے پہلے گاؤں کے چھوٹے سے چند دکانوں والے بازار میں گئی، مگر وہ تو مغرب سے پہلے ہی بند ہو جایا کرتا تھا۔ گاؤں میں عموماً سب لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ کلثوم نے وہاں پر موجود چائے والے اور وہاں بیٹھے ہوئے چند چائے نوشی کرنے والے افراد سے فیضو کے بارے میں دریافت کیا تو سب کا جواب نفی میں تھا۔ ان میں سے کسی نے فیضو کو بازار میں آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا گوشت 200-300 گھروں پر ہی تو مشتمل تھا۔ اس نے پاگلوں کی مانند گاؤں کے ایک ایک گھر میں جا کر فیضو کے بارے میں دریافت کیا، مگر فیضو کو نہ جانے آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی۔ اسے ملنا تھا نہ ملا، حتیٰ کہ پوری رات بیت گئی اور صبح کی سفیدی نمودار ہونے لگی۔ کلثوم کا شدت غم سے برا حال تھا۔ اسی عالم میں وہ چلتے چلتے ایک گلی میں چکرا کر بے ہوش ہو گئی۔ کلثوم جب ہوش میں آئی تو اس نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ شاید کوئی ڈاکو فیض محمد کو اغوا برائے تاوان کے لیے اٹھا کر لے گیا ہو، لیکن ان غریبوں سے کسی کو کیا حاصل ہو سکتا تھا۔ خیر، کلثوم نے جا کر اپنے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوائی، ساتھ ہی یہ بھی کہ گرمی کی وجہ سے وہ صرف ایک بوسیدہ بنیان اور پرانے سے نکر میں ملبوس تھا۔ اس کے پیروں میں ربڑ کے چپل تھے۔ اس کی دائیں کلائی میں منت کا آہنی کڑا
और गले में दरवेश का अता करदा नीले मोतियों वाला हार था। चौकी का निगरान कुलसूम को तसल्ली दे रहा था कि वो हर कीमत पर फैज़ू को तलाश करके उसके हवाले कर देगा, मगर फिर भी न जाने क्यों कुलसूम का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसके दिल पर अजीबोगरीब वसवसे हमला आवर हो रहे थे। कुलसूम और खमीसू एक दूसरे से मिलकर बहुत रोए, मगर आंसू बहाने से मसले हल नहीं होते। पुलिस भी उनके बेटे की तलाश जारी रखे हुए थी, मगर गांव में हर जगह छान मारा, उन्हें कहीं पर भी फैज़ू नहीं मिल सका। एक रोज़ एक कांस्टेबल को मामूल की गश्त के दौरान गोट के नज़दीक एक पहाड़ी टीले पर फैज़ के हाथ वाला आहिनी कड़ा पड़ा हुआ मिला। उसने जब कुर्बो जवार का जायज़ा लिया तो वहीं एक नज़दीकी गड्ढे में इंसानी जिस्म की हड्डियों का एक पिंजरा दिखाई दिया, जिसका गोश्त जंगली जानवर और चील कव्वे खा गए थे। इस ढांचे के करीब से उसे कपड़ों के चंद चीथड़े भी दिखाई दिए, जो यकीनन किसी बनियान और निक्कर का हिस्सा रहे होंगे। सिपाही ने फ़ौरन चौकी इंचार्ज को इन अशिया के मिलने की इत्तला दी, जिसने मौके पर पहुंचकर मुतल्लिका अशिया और हड्डियों के ढांचे को अपनी तहवील में ले लिया। जब उसने कुलसूम और खमीसू को चौकी पर तलब करके इन अशिया की शनाख्त कराई तो कुलसूम आहिनी कड़ा देखते ही बेहोश हो गई। खमीसू अपना सर पीटने लगा। कोई शक नहीं था कि ये हड्डियों का पिंजरा उनके बेटे का ही था। खमीसू ने कुलसूम को उस वक्त घर तक पहुंचाया, मगर उसकी दीवानगी में कोई फ़र्क नहीं आया। एक बात काबिले गौर थी, फैज़ू की लाश और उसके मुतालिका अशिया में से चंद बरामद हो गई थीं, मगर नीले मोतियों वाला हार नहीं मिल सका। पुलिस की तहकीकात में ये बात सामने आ गई कि इसी गली के आखिरी सिरे पर वाक़े एक कच्चे मकान में रहने वाली नौजवान औरत सकीना भी कुछ दिनों से गायब है। वो बेवा औरत थी, न जाने कब से इस मोहल्ले में रह रही थी। किसी को उसके बारे में कुछ ख़ास पता नहीं था कि वो औरत कहाँ से आई है और यहाँ क्यों रह रही है। पुलिस को उस बेवा औरत पर भी शक था, क्योंकि वो चंद दिनों से अपने घर से गायब थी। हफ्ते में सिर्फ एक दिन वो इस मोहल्ले में आया करती थी। पुलिस का दायरा तहकीक अब मुख्तसर होकर सकीना के घर तक रह गया था, क्योंकि मोहल्ले में मशकूक हरकतें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सकीना की थीं। पुलिस जुमेरात का इंतज़ार कर रही थी जब सकीना ने अपने घर आना था। जुमेरात शाम 4 बजे का वक्त था जब पुलिस ने धड़ाधड़ सकीना के घर का दरवाज़ा बजाना शुरू किया। सकीना ने दरवाज़ा नहीं खोलना था, सो ना खोला। पुलिस ने तंग आकर दरवाज़ा तोड़ दिया, मगर ये क्या, सामने खड़े खौफनाक और अजीबुल खलकत जानवर पुलिस वालों की जान निकालने को तैयार बैठे थे। ये सब देखकर सब हवास बाख्ता हो गए। ये मामला तो कोई दूसरा ही लग रहा था। पहले पुलिस ने ताकत से इस मसले को हल करने की कोशिश की, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। बिलाखिर तंग आकर मोहल्ले के मौलवी साहिब को इत्तला की गई, क्योंकि इन जानवरों का हुलिया ऐसा था कि इससे पहले ऐसे जानवर यहाँ नहीं देखे गए थे। सकीना के घर को फतह करने के लिए बिलाखिर इमाम मस्जिद ने वहाँ पर जाकर कुछ पढ़ाई की। दम दरूद के बाद दरवाज़ा तो खुल गया, मगर सकीना घर से गायब थी। मौलवी साहिब ने वहीं बैठकर अपना अमल शुरू किया। पुलिस वालों को बताया गया कि सकीना नामी औरत जो इस मोहल्ले में न जाने कब से रह रही थी, दरअसल इंसान नहीं थी, बल्कि वो कोई और ही मखलूक थी। सकीना को किसी इंसानी बच्चे की तलाश थी। इसने अपनी दुनिया के एक शख्स को फैज़ू की माँ के पास भेजकर उसके गले में वो हार डलवाया, जिससे कोई भी इंसान किसी भी जिन की तहवील में आसानी से आ सकता है। मगर अफसोस के तोहम परस्ती फैज़ू की माँ ने भी इस हार को तबर्रक समझकर अपने बेटे के गले में डाल दिया। हर गुजरते दिन के साथ फैज़ू अपने माँ बाप से दूर और उस जिनजादी के करीब होता गया, यहाँ तक कि उसने उसे अपनी तहवील में ले लिया और उसे लेकर इंसानी दुनिया से गायब हो गई। मौलवी साहिब ने बहतेरे अमल किए, लेकिन चूँकि गलती फैज़ू की माँ की अपनी थी, जिन्नात के हवाले करने वाला कोई और नहीं, फैज़ू की अपनी माँ ही थी। अब वो भला क्या कह सकती थी कि उसे फ़कीर की हकीकत का भी इल्म नहीं था। सिवाय पछताने के अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। कहते हैं कि मोहल्ले के कुछ लोगों ने अब भी सकीना को इस घर में आते जाते देखा है। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी होता है जो उसके साथ ही देखा गया है। ये बात मोहल्ले में अक्सर रात को देर से आने वाले अफराद ने अपनी घर की औरतों को बताई। औरतें जब मिल बैठीं तो ये बातें उनके ज़रिए पूरे मोहल्ले में आम हो गईं।
सच कहते हैं कि जिन्नात से अपने बच्चों को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए कि इनके शर से इंसानी बच्चे अक्सर ही गैर महफूज होते हैं। इस कहानी को सुनते हुए आपको कैसा लगा और इस कहानी के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।